ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقتیہ سوالات آگاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سلام. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جب میں کربلا جاؤں انشاءاللہ تو وہاں پہ فوٹو یا ویڈیو بنا سکتے ہیں، اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا دعا مانگیں جو بہتر ہو، اور اس پر اور معصومین نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلے تو فوٹو کیا تھا، فوٹو اور ویڈیو وغیرہ بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اگر مینجمنٹ وہاں کا منع کرے تو نہیں بنا سکتے، ادروائز بالکل بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دعا کون سی مانگیں؟ دعا سب سے زیادہ جو دعا مانگنی چاہیے اور روایات کے مطابق وہ ہے عاقبت بخیر ہونا. جی اور خصوصاً آج کے زمانے میں تو اور زیادہ جی کہ کوئی بھروسہ نہیں. آخری زمانے کی علامتوں میں سے روایت ملتا ہے کہ انسان رات کو مومن سوئے گا، صبح کو کافر ہوگا. اتنی جلدی تبدیلیاں انسان کے مزاج میں یا عقائد میں آئیں گی. تو آج کا زمانہ انفارمیشن کے بوم کا علامہ کہتے ہیں زمانہ ہے، اور یہ ایک نشانی ہوتی ہے جب بہت زیادہ انفارمیشن ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر کنفیوژن پیدا ہو. لہٰذا یوں تو کوئی دعا مانگنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور امام کی بارگاہ میں جانے کے بعد انسان جب اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے تو اس کو یہ کیسے کہا جائے کہ یہ مانگو. لیکن اگر مانگنا ہی ہے تو سب سے پہلے کہ مولا ہم آخر دم تک آپ کے دروازے سے متصل ہیں. بے شک. باقی ساری چیزیں تو آپ خود ہی ہمیں عطا کر دیں گے. اس کے لیے ہم مولا کی بارگاہ میں جائیں تو خصوصی دعا کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے، کیا لیدر بیلٹ پہننے سے نماز صحیح ہے؟ آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ برکاتہ کے مسئلے سے بتائیے. لیدر بیلٹ اگر وہ مردار کی ہے تو درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ مردار کی نہیں ہے تو اب لیدر کا مطلب وہی ہوا. جی اب وہ آپ کنفرم تو نہیں کر، کنفرم ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ نے یہ جو بیلٹ آپ نے پہن رکھی ہے یہ کس کے اجزاء سے ہے، اور اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے تو آپ اس کو نماز کے دوران آپ کو نکالنا پڑے گا. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. سر میرا سوال ہے، اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو مولوی ان کا نکاح کیوں پڑھا دیتے ہیں؟ نکاح پڑھنا جائز کیا صحیح ہے ہوگا ان کا؟ کون پڑھا دیتا ہے؟ ہوگا ہی نہیں. بعض اوقات ہم سے لوگوں نے کہا کہ شوہر اس کا طلاق نہیں دے رہا ہے، آپ کچھ کر کے پڑھ دیجیے. ہم نے کہا ہم 100 طلاق پڑھ دیں لیکن ہوگا نہیں ایک بھی. جی جی تو بغیر ولی کی یعنی لڑکی کا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے امپاسبل ہے. تو اگر پڑھ بھی دے کوئی تو وہ نکاح نہیں. شکریہ. السلام علیکم جناب مولانا صاحب جاوید بھائی. علیکم السلام. میرے وضو سے ریلیٹڈ دو سوالات ہیں. مسح کرتے وقت جو پانی پیروں پر ہوتا ہے، اگر وہ ہاتھ والے پانی سے ٹچ ہو جائے تو کیا وضو باطل ہوگا؟ باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ مخلوط ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ ہاتھ والا کون ہے پیر والا کون ہے تو مسح درست نہیں ہے. جی لہٰذا آپ یہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیر آپ کا یا مسح سر جہاں پر آپ کو مسح کرنا ہے وہ پہلے سے خشک ہونا چاہیے. جی تو اتنی رطوبت تو ٹھیک ہے کہ جس کے اوپر سے آپ کے ہاتھ والا پانی پتہ چلے، جی لیکن اتنی رطوبت کہ اس میں ہاتھ والا پانی پتہ نہ چلے آپ کو مسح پھر سے کرنا پڑے گا. شکریہ. اگر سر کا مسح کرتے وقت پیشانی کا پانی ٹچ ہو جائے تو وضو باطل ہو جائے گا؟ اس میں بھی وہی صورتحال ہے. جی اگر آپ کے ہاتھ کا پانی اس پر اپنا نشان نہ چھوڑ پائے، اتنا جی پانی پہلے سے موجود ہے تو مسح باطل ہے. شکریہ. جنات کی حقیقت کیا ہے اور ان کی زندہ ہونے کی دلیل کیا ہے وداؤٹ قرآن؟ بیکاز قرآن اس کی دلیل نہیں دیتا ہے. کیا قرآن میں سورہ جن ہے موجود؟ تو کیا کسی انسان پر آ سکتے ہیں؟ یہ الگ مسئلہ ہے. آ سکتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اور سائنس اس سے نہیں مانتی، اور ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر وجہ بتاتی ہے. دیکھیں یہ کئی چیزوں کو انہوں نے مکس کیا. وہ ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر وہ اپنی جگہ ہے، جی لیکن کیا کہتے ہیں میٹا فزیکل دنیا ہے، یعنی آپ کی جو اینٹیز ہیں وہ صرف وہی نہیں ہے جس کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں. جی یہ سائنس اس کو بھی مانتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسرٹین ہیں. حتیٰ کہ اس دنیا میں جو بھی آبزرویبل آبجیکٹ ہے جی وہ آدھے سے کم ہے. جی یعنی جو آپ کا میٹر ہے وہ آدھے سے کم ہے. تو اس دنیا میں آپ یہ کہیں کہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، یہ بہت مشکل کام ہے بنسبت اس کے کہ آپ کہیں کہ کوئی چیز ہے. بطور مثال اگر میں کہوں کہ یہ ٹیبل یہاں نہیں ہے، جی یا اگر میں کہوں یہ ٹیبل ہے یہاں پر، تو اس کا وجود ثابت کرنے کے مجھے بس ایک ٹیبل دکھانی پڑے گی پورے روم میں کہیں پر. لیکن اگر میں کہوں کہ یہ ٹیبل یہاں نہیں ہے تو مجھے روم کا پورا کونا دکھانا پڑے گا، اور یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ جو چیز ہماری نگاہوں کو نظر آتی ہے وہی حقیقت ہوتی ہے. جی تو انکار کرنا آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے، کیونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ حتیٰ یہ کہ کلر جو ہم دیکھتے ہیں وہ ریفلیکشن ہوتا ہے، دراصل وہ کلر اس میں نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ قرآن کے میں باہر کی بات کر رہا ہوں کہ جنات نہیں ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ماننے والی بات نہیں ہے کہ جنات نہیں ہو سکتا. ہاں ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر یا جو بھی انسان کے اندر جو ڈس آرڈرس ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے سب سے پہلے. اور میں بھی یہی کہتا ہوں
کہ پہلے ہی مرحلے میں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ جنات آ گئے ہیں, جی بے ٹھیک شک. ہے, لیکن جنات کا اثر تو بالکل ہے. جی پر عام طور سے جو آج یہ ان کا جو سوال ہے, غالباً جو میرا مشاہدہ ہے پرسنل, آج کل جو بہت سی جگہوں پر خاص طور سے بر صغیر میں جگہ جگہ پر اڈے بنے ہوئے ہیں, نہیں اور جہاں پر یہ خرافات ہو رہی ہیں, میں خرافات لفظ استعمال کر رہا ہوں, جی تو یہ بھی لوگوں کو یہ ملٹیپل ڈس آرڈر بھی ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کا. یہ تو بالکل دوسری طرف والی بات ہو گئی نا, کہ جی. ایک چیز کی آڑ میں آپ کچھ اور کام کرنا شروع کر دیں جی. تو وہ تو جائز نہیں ہو جائے گا. اصل چیز یہ ہے کہ جنات کا آنا, اب جنات کا آنا اگر آپ کو روایات میں مل جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنات اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے کہ وہ کسی کی انسان کی آبادی میں آ کر کسی بھی انسان کے اوپر سوار ہو جائیں. نہیں, سب سے پہلے آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. جی بے شک. سب سے پہلے آپ اس کا میڈیکل چیک اپ کرائیں. اس کے بعد اگر ڈاکٹر کہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, تو پھر آپ جب اس کو گھر پہ رکھنا ہی ہے تو اب آپ جنات مانے چاہے انسان مانے, کچھ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ پہلے ہی مرحلے پہ کہیں گے کہ نہیں یہ جنات ہیں, تو پھر آپ بہت ساری نیسیسری جو اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے آپ اس کو اسکپ کر دیں گے. لہذا شرعاً بھی اور قانوناً بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے. ہاں شرعاً اگر یہ جو میں جس بات کا جواب دے رہا ہوں وہ جنات کے وجود کا ہے, جی. جنات کے کسی اوپر آ جانے کا نہیں ہے جی. کہ میں کہوں کہ نہیں یہ جنات آ گئے. جنات ہیں بالکل ہے, لیکن جنات کو خداوند عالم نے اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ آپ کے نیچرل فینومینا میں وہ دخل اندازی کر سکے. لہذا آپ کے پاس اپنے جسم پر ابھی بھی قوت موجود ہے, اور ورنہ اگر جنات ایسے آپ کے اوپر قبضہ کرنے لگے پھر دعا, نماز, توسل یہ سب تو ختم ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم سر السلام. میرا سوال ہے, ہمارے یہاں اکثر لوگ ہیں جو نماز صحیح تجوید سے نہیں پڑھتے اور ان کو مخرج نہیں آتا, جیسے بڑے بزرگ ہیں جن کی زیادہ عمر ہو چکی ہے, کیا ان کی نماز صحیح ہو جائے گی یا باطل ہوگی؟ اور ان کا قرآن پڑھنا صحیح ہے بغیر مخرج, میننگ چینج ہو جاتی ہے, اور ہم پر کیا یہ واجب ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ آپ کی نماز یا آپ کا قرآن پڑھنا صحیح نہیں, باوجود اس کے وہ نہیں مانتے, تو کیا یہ تفصیل سے جواب دے دیجیے. یہ بہت ضروری بات ہے, اس کو غور سے سننے کی چیز ہے یہ, کیونکہ اب چونکہ عوام الناس بھی تجوید جان رہی ہے. جی. تو دقت یہ ہوتی ہے کہ جس کو تھوڑا سا تجوید سمجھ میں آ جاتی ہے اب وہ سب کو آڑے ہاتھ لینا شروع کرتا ہے. جی. سب سے پہلی بات تو تجوید میں صرف وہ حروف 11 کہ جن کے تلفظ سے معنی بدلتا ہے ان کا سیکھنا واجب ہے. جی. بقیہ جو ڈھیر ساری تجوید ہے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 11 حروف 11 دن میں ختم ہو جائیں گے. جی. ٹھیک ہے, ہندوستانی ویسے بھی کاپی کیٹ ہوتے ہیں, جی. تو کسی بھی تلفظ کو فوراً وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جی. 11 ایک تو یہ بات ہو گئی. بقیہ کسی تجوید کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا لہن کیسا ہے اور آپ مد اور وقف اور وصل کیسے کرتے ہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نماز کے کنٹیکس میں. جی. ایک دوسری بات, وہ جو بزرگوں کی بات کرے, تو میں جس وقت قوم میں تھا تو وہاں پر نماز پڑھاتے تھے حرم میں, ایک آیت اللہ تھے, ان سے کسی نے کہا کہ آقا آپ باہر آپ کا دارالقرآن ہے, اس میں لڑکے حفظ اور تجوید اور یہ اور وہ, حرم میں تو آپ الحمدللہ رب العالمین جیسے ہندوستان پاکستان ہمارا ایکسنٹ میں عرض کر دوں کہ ایران والا ہے. جی. تو جو ہم تجوید کا جو حال ہم کرتے ہیں سیم وہی حال ایران میں ہو رہا ہوتا ہے ان جنرل. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تجوید نماز میں صرف تجوید ضروری نہیں ہے کہ آپ بنا کے پڑھنا شروع کر دیں, وہ تو میں بھی بنا کے پڑھنا شروع کر دوں. اصل چیز ہے کہ آپ کا وہ ایکسنٹ وہی ہو جائے, جب بھی آپ اس حرف کو پڑھیں تو ویسا ہی پڑھیں. اور اگر آپ کی عادت نہیں ہوئی ہے تو خلوص مقدم ہے. نماز میں تجوید بھی ہے اور خلوص بھی ہے, لیکن اگر میں بنا کے پڑھنا شروع کر دوں تو خلوص رخصت ہو جائے گا, بے شک. وہ سیدھے سیدھے میری نماز باطل ہو جائے گی. جی. لہٰذا میں کوشش کر رہا ہوں جس دن پورا ہو گیا اس دن میں تجوید سے پڑھنا شروع کر دوں گا. لیکن اس میری 80 سال 70 سال کی عمر ہو جانے کی بنیاد پر مجھ سے تو نہیں ہو پا رہا ہے, تو اس نہ ہو پانے کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے بچوں کو بھی نہ سکھاؤں. لہٰذا ہم باہر پوری قوم کے بچوں کی تجوید صحیح کر رہے ہیں, اپنی بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جب تک تجوید مکمل نہیں ہو جاتی ہم بنا کر پڑھنے والے نہیں ہیں. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے عوام الناس کو بھی کہ اگر آپ بنا کر پڑھ رہے ہیں تو یہ تجوید کے بجائے آپ کی نمازی خطرے میں پڑ جائے گی. لہٰذا کوشش کرتے رہیں, وہ 11 حروف جو ہیں جن کا تلفظ الگ ہے اس کی کوشش کرتے رہیں کہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں تو اسی طریقے سے آپ پڑھیں. جب ایک بار آپ کی عادت ہو جائے تو آپ اس کو نماز میں امپلیمنٹ کر دیں. ادروائز نماز میں تجوید اتنی واجب نہیں ہے جتنا واجب للہیت ہے اس کی. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے, آن لائن گیم سے پیسہ کمانا جائز ہے یا نہیں, رہنمائی فرمائیں. آن لائن گیم دیکھیں جوا تب ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف سے پیسہ انوالو, ایک طرف سے اگر پیسہ انوالو ہے تو آپ کما سکتے ہیں پیسہ, یعنی آپ کھیلیں, آپ محنت کریں, آپ ان کے چیلنجز پار کریں اور وہ بدلے میں آپ کو پیسہ دے دیں تو بالکل جائز ہے.
لیکن جب آپ سے وہ پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پیسہ دیتے تو یہ بالکل جوا ہے. اور یہ اس کو حتیٰ کہ ہندوستان کی بعض اسٹیٹس نے بھی اس کو بین کر رکھا ہے. جی یہ ابھی جو میچوں پہ جو کرکٹ میچوں پہ جو لگایا جی جاتا ہے تو اس میں اگر دونوں طرف سے پیسہ انوالو ہے تو بالکل حرام ہے. لیکن اگر ایک طرف سے پیسہ انوالو ہے, آپ کو پیسہ نہیں دینا, آپ کو صرف کھیلنا ہے جی. اور آپ محنت کرتے ہیں, وہ اور آپ کھیل جائز ہو. ہاں کھیل جائز ہو. ایگزیکٹلی. جی اگر آپ کا کھیل جائز ہے, جی مثلا شطرنج وغیرہ نہیں ہے, اس طرح کے کھیل نہیں ہے, اگر وہ کھیل جائز ہے اور اس میں بطور انعام آپ کو کچھ پیسہ ملتا ہے تو بالکل جائز ہے. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ میرا سوال ہے, اگر پیش نماز جماعت سے نماز پڑھا رہا ہے اور ہم خود اپنی نماز جماعت کے ساتھ میں فرادہ کی نیت سے پڑھ لیں تو کیا صحیح ہے؟ مکروہ ہے کہ آپ نماز کے وقت فرادہ کی نیت کریں. اب غلط دوسرے وقت پر آئیں, آپ گھر پہ پڑھ لیں. اور اگر توہین ہو رہی تو حرام ہے. مثلا نماز ہو رہی اور آپ پیش نماز کے آگے جا کر پڑھ, تو یہ توہین جماعت ہے اور یہ سرے سے حرام ہے. لیکن اگر توہین جماعت نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نہ پڑھیں, یا تو کسی اور مطلب دور مسجد میں ہی کسی کونے میں جا کر پڑھیں تاکہ جماعت ڈسٹرب, جماعت کے بعد پڑھیں, یا جماعت کے بعد پڑھیں, یا جماعت سے پہلے آ کر پڑھ لیں. تو خیر پہلے تو کیا پڑھیں گے, جماعت کے بعد آ کر پڑھ لیں یا اپنے گھر پہ پڑھ لیں. لیکن اگر آپ کے اس عمل سے توہین جماعت ہو رہی ہے, جو کہ جہاں تک میرا خیال ہے بعض اوقات ہو جاتی ہے, جی تو یہ کام حرام ہے. شکریہ آقا. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. علیکم السلام. پچھلے سال حج کے دوران ہم ہماری امی جان کو لے کر رمی جمرات کے لیے جا رہے تھے. اس وقت پیچھے سے ایک افغانی پٹھان نے ویل چیئر لا کر میری امی جان کو مار دی اور معافی مانگنے کے بجائے ہم لوگوں کو ہی چیلنج کرنے لگا. اس وقت میرا پارا ہائی ہو گیا اور میں نے اس بندے کو ایک, یہاں لافا لکھا ہے, میں ایک تھپڑ رسید کر دیا, جس کے بعد وہ سیدھا ہو گیا اور چپ چاپ چلا گیا. وہاں موجود حاجیوں نے کہا کہ آپ پر دم واجب ہو گیا, مگر اس وقت میرے پاس پیسوں کی کمی تھی, تو کیا میں وہ پورا کر سکتا ہوں اپنے وطن میں؟ پلیز جواب ضرور دیں. بالکل, آپ بعد میں اس کو پورا کر سکتے ہیں, اور اگر وہاں پر ان کا قانونی کوئی پیچیدگی تھی تو آپ کو وہ بھی پورا کرنا پڑے گا. بطور مثال سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کو اتنا دینا ہے, وہ جی شرعی اس کے علاوہ وہ جو دم کہہ رہے ہیں, جی وہ کیا کہتے ہیں اس کو, قصاص, جی. جرمانہ جو بھی ہے, تو اگر گورنمنٹ کے قانون میں ایکسٹرا ہے تو وہ ایکسٹرا بھی آپ کو دینا پڑے گا. شکریہ آقا. سلام علیکم السلام. ہاؤس بروکریج یعنی مکان بیچنے کا کرایہ پر دینے کے لیے اور مکان خریدنے کے یا کرایہ پر لینے کے لیے بچولیے یعنی یا جو لفظ استعمال کیا وہ میں نہیں استعمال کروں گا, جو ہاؤس ایجنٹ ہوتے ہیں, بروکرز ہوتے ہیں, آدمی کو ٹوٹل ویلیو کا 1% دینا ہوتا ہے, جسے ہاؤس بروکریج کہتے ہیں. بروکر صرف مکان دکھانے جاتے ہیں ایک آدمی کے ساتھ, جائے یا زیادہ کے ساتھ. مکان بکنے پر یا کرائے پر جانے پر ٹوٹل ویلیو 1% بروکریج لیتا ہے. کیا یہ لینا دینا جائز ہے؟ اگر دونوں راضی ہیں تو بالکل جائز. کوئی مثلا بعض اوقات لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا, صرف ایک سگنیچر کی. نہیں, سگنیچر نہیں, وہ صرف ایک ہاتھ ہلا, انگلی ہلا دے, اس کے باوجود ہوگا کہ میں 1 کروڑ لوں گا, اور دونوں طرفین اگر یعنی یہ بھی وہ بھی راضی ہے اور پہلے سے طے ہے, پہلے سے طے ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ بروکریج لے سکتے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی کوشچن, ہمارے انڈین مسلم کمیونٹی اب زیادہ رواج ہو گیا کہ 1 ایئر سے کم بیبی کو کاؤ ملک پلاؤ اور بریڈ فیڈنگ نہیں کرواتے, جبکہ میڈیکلی بریسٹ فیڈنگ کے کتنے فائدے بینیفٹ ہیں. آپ پلیز امام اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر روشنی ڈال کر بتائیں کہ بریسٹ فیڈنگ کتنی ضروری ہے. مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی روایت ہے, اور اسی سے ملتی جلتی پھر بقیہ دوسری روایات ہیں دوسرے ائمہ طاہرین سے, کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے سب سے مبارک شے ہے. بے شک. اب اس کے بعد کچھ بچتا نہیں کہنے کے لیے. اس کے علاوہ اب یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ کے بجائے انسان دوسرے طریقوں پر جا رہا ہے, تو اس کے نقصانات میڈیکلی آپ کو پتہ چل جاتے ہیں. تو یہ بھی کوئی مذہبی بات نہیں ہے. مذہبی بات کہ خداوند عالم نے یرضعن اولادہن حولین کاملین, 2 سال کی مدت خدا نے معین کر دی, اور ادھر مولا کائنات نے فرمایا کہ ماں کے دودھ سے بڑھ کر بچے کے لیے کوئی چیز نہیں. مبارک یعنی ہر طرح کی برکتیں, صرف اس کے کیا کہتے ہیں فزیکل پوٹینشیل کی بات نہیں ہے, ہر طرح کی اس کے اندر جو روحانیت اور بقیہ برکتیں ہوتی وہ ماں کے دودھ سے پیدا ہوتی. لہٰذا ان 2 سالوں تک ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف شریعت ریکمینڈ نہیں کرتی. شکریہ. السلام علیکم جاوید سر اینڈ آغا جان, آئی ایم فرام جموں اینڈ کشمیر. علیکم السلام. مائی کوشچن,
First is, unfortunately, I have 12 years of qaza namaz and I want to clear them as soon as possible. So please tell me the shortest method to perform qaza namaz. Things that I know are, please correct me if I am wrong. We can skip azan and aqama. We can skip qunut. In third and fourth rakat, only one time tasbihat arba. At the end of namaz, only last part of salam. Brother has already calculated everything. جی تو اس میں سب کچھ تو انہوں نے درست کیا. وہ لاسٹ پارٹ والے سلام کی جگہ پہلا پارٹ والا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, جی اور یہ تو انہوں نے خود ہی بیان کر دیا. جی باقی سب صحیح ہے. Question second, is can we recite Surah Ikhlas in both first and second rakat of namaz? یس, بالکل پڑھ سکتے ہیں. ہاں, سورہ قدر پڑھنا چاہیے پہلی رکعت میں, یہ مناسب ہے. لیکن الحمد اور ایک سورہ, وہ کوئی بھی سورہ ہو سکتا ہے, آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. شکریہ. After ghusl has or ghusl janabat, do we have to do wudu for namaz or not? غسل جنابت کے بعد بدعت ہے, یعنی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ وضو نہ کریں, لہٰذا آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے. Please answer according to Ayatollah Agha Khamenei's. سب کے مسئلے ایک ہی یہ ہیں. مسائل سب کے ایک. جی. باپ کی اجازت اس لڑکی کے لیے لینا ضروری نہیں ہے جو خود مسلمان ہو مگر اس کے باپ اور دادا مسلمان نہ ہو. بالکل, باپ اور دادا اگر مسلمان نہیں ہیں اور اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو فوراً ولایت ساقط ہو جاتی ہے. اس کے بعد جس کے گھر میں وہ رہ رہی ہے وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی, مولانا صاحب. علیکم السلام. میں نے ایک میسج 4 ٹائم سینڈ کیا ہے, پلیز اس بار ضرور میرے سوال کا جواب دیں. میں ایوری ویک اپنا سوال سینڈ کر رہی ہوں بٹ کوئی رپلائی نہیں آیا, پلیز ضرور رپلائی دیں. میں دہلی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک لڑکی کے لیے شادی کرنا ضروری ہے؟ کیا بغیر شادی کی زندگی نہیں گزاری جا سکتی؟ اگر کسی لڑکی کی عمر نکل جائے شادی کی تو کیا وہ بغیر شادی کی زندگی نہیں گزار سکتی ہے؟ شادی اسلام اور شریعت کے حوالے سے پلیز جواب دیجیے, روشنی ڈالیں. پہلی بات تو یہ سوال کا جواب دیا جا چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ جواب دینا چاہیں. شادی کے لیے کوئی ریکمنڈیشن ہے مستحبات میں سے, حتیٰ ہے کہ اگر گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو تب واجب ہو جاتی ہے. جی اس کے علاوہ اگر انسان کے لیے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے تو واجب نہیں ہے, آپ رہ سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں نے کئی بار سوال کیا ٹیٹو بنا سکتے ہیں, اب تک مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا ہے, آپ مجھے جواب ضرور دیجیے. ٹیٹو کے بارے میں کئی بار جواب دیا جا چکا ہے, ایک بار پھر جواب دے دیجیے. دیکھیں, ٹیٹو اگر آپ کا ایسا ہے ٹیمپریری ہے تو وضو اور غسل کے لیے آپ کو اس کو نکالنا پڑے گا کسی بھی حالت میں. جیسے انڈر دی اسکن اگر ہے, ہاں, لیکن اگر وہ پرماننٹ ہے, انڈر دی اسکن ہے, ہاں. تو پھر اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں. اچھا, آغاز میں ایک بات اور بتا دیجیے, میں اپنی طرف سے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے افراد ایسے موجود ہیں جن کو میں نے خود دیکھا ہے, وہ ٹیٹو جو انڈر دی اسکن بھی بناتے ہیں اس میں اسماء الہی یا اسماء اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. بالکل, اگر آپ اس کو بغیر وضو ٹچ کریں گے تو حرام ہے, وہ آلریڈی حرام ہے, لہٰذا بنوانا بھی حرام ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ توہین ہوگی تو حرام ہے. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب, جاوید بھائی. علیکم السلام. میں ایک لڑکا ہوں اور اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم بال بڑے رکھ کر چوٹی باندھ سکتے ہیں اسی ایک جگہ رکھنے کے لیے؟ بالکل باندھ سکتے ہیں, البتہ مرد کا عورت اور عورت کا مرد بننا, یہ تشبہ اختیار کرنا شرعاً ممنوع ہے. لیکن جہاں تک یہ ان برادر کا سوال ہے تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, تو بالکل کر سکتے ہیں, بڑے بال رکھ سکتے ہیں. صفائی کا خیال رکھیے. السلام علیکم. علیکم السلام. مائی کوشچن از, سوشل میڈیا سے کسی کی بھی پروڈکٹ ریویو والا کنٹینٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اپنے یوٹیوب چینل یا انسٹاگرام میں یوز کر کے اس میں پروڈکٹ کا ایفیلیٹ لنک ڈال کے کمیشن کما سکتے ہیں؟ یہ پیسہ حرام تو نہیں ہوگا؟ اگر شک ہے تو پھر کیا جائے؟ یعنی کسی نے پروڈکٹ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, کلیئرٹی نہیں اس میں. جی نہیں, اگر شخص کے حرام ہے تو کیا خمس دینے سے پاک ہو جائے گا؟ نہیں, خمس دینے سے تو پاک نہیں ہوگا, بلکہ خمس اس پر ہوگا ہی نہیں, آپ کے دوسرے پیسوں پہ خمس ہوگا. جس پیسے کے آپ مالک نہیں ہیں اس پہ خمس کیوں دینا آپ کو؟ ہاں, اچھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں اسی پیسوں سے میں دوسرے پیسوں کا خمس ادا کر دوں. جی اچھا, کچھ نہیں ہے. اصل یہ کہ کسی نے اپنے فیس بک پہ کوئی کنٹینٹ ڈالا, اس کو اٹھا کر ہم کہیں اور استعمال کرنا چاہیں. دیکھیں, اس میں سیستانی صاحب اور دوسرے مراجع میں ایک بڑا عجیب فرق ہے کہ وہ سیستانی صاحب کے نزدیک ایک کنٹینٹ کو آدمی ایک بار بیچ سکتا ہے, تو اگر اس نے ایک بار کما لیا ہے تو اس سے اس کا کاپی رائٹ نہیں ہوتا ہے. یہی حال ہے دوسرے آپ کی سی ڈیز اور سافٹ ویئرس کا, کہ جس کو پائریٹڈ کاپی بکتی ہے, سیستانی صاحب کے نزدیک آپ اس سے اس کا کاپی رائٹ نہیں بنتا ہے. اگر اس نے ایک بار اس کو بیچ دیا, اب دوبارہ آپ اس کی پائریٹڈ کاپی یوز کر سکتے ہیں. لیکن دوسرے مراجع تقریباً سب کہتے ہیں
کہ اس کا کاپی رائٹ رہتا ہے. اگر اس نے کہہ دیا کہ میرا سافٹ ویئر صرف ایک آدمی استعمال کرے گا اور اس کو اس نے کی دے دی ہے, اس کے بعد کوئی اور اس کو استعمال نہیں کر سکتا. لیکن سیسانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ اگر ایک بار اس کی کاپی کسی نے یوز کر لی, ہاں اگر آپ ہی نے چرا لی اور پہلی بار آپ ہی یوز کرنے جائیں تو حرام ہے, لیکن کسی نے اگر اس کو یوز کر لیا تو ایک پروڈکٹ ایک بار سے زیادہ بیچا نہیں جا سکتا. لہٰذا اس فیس بک کے کیا کہتے ہیں کنٹینٹ کی بات اگر کر رہے ہیں, اگر اس کنٹینٹ پہ اس نے پیسہ کما لیا ہے تو اب آپ اس کو کہیں اور استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کی اجازت لے لیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید فضل عباس اندھیری ایسٹ ممبئی سے ون چینل کو سہم امام دینا چاہتا ہوں. اسکینر آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے, جس نمبر پہ جی پے ہو جائے پلیز سینڈ کیجیے. سید حسن عباس کے نام کی ریسیٹ واٹس ایپ پر کر دیں. کیا یہ پاسبل ہے؟ آپ جو آپ کے اسکرین پہ ڈیٹیلز آ رہی ہے اس پہ آپ انشاءاللہ بھیجیے پیسہ انشاءاللہ خمس کا, یا جو بھی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, اور اپنا مکمل ایڈریس یا فون کر کے یا واٹس ایپ کے ذریعے, ٹیکسٹ میسج کے ذریعے یا وائس میسج کے ذریعے بھیج دیے, انشاءاللہ آپ کو رسید بھی مل جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب میری بیٹی 5 یا 6 سال کی تھی تو ایک دن 10 روپے کی چاکلیٹ لے کر اس نے کھا لی, اپنے دادا دادی کو اس میں سے نہیں دی, تو میری ساس نے نیکسٹ ڈے چاکلیٹ منگوائی اور میری بیٹی کو اپنے سامنے بٹھایا. ساس بولی تم بیٹھ کر دیکھو گی اور ہم لوگ کھائیں گے. ساس سسر نے کھائی اور ہم کو بھی دی. ساس بولی کل تم نے نہیں کھلائی تھی اس لیے تم کو نہیں ملے گی. بچوں کی طرح حرکت ہے یہ تو. میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن ہم کچھ کر نہیں پائے, نہ ہی اپنی بیٹی کو چاکلیٹ کھلا پائے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دادی نے اپنی ہی پوتی پر کس حد تک کیا یہ ظلم کیا؟ دیکھیں, اگر بچی کو برا لگا تو بالکل یقیناً ظلم ہے, لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کھلا پائے؟ آپ لے کے آتے کھلا دیتے. اور ومن نعمر ہو ننکس فی الخلق, یہ تو جب عمر بڑھ جاتی ہے تو انسان مخلوق پچھلی خلقت پہ پلٹ جاتا ہے, یعنی پھر سے دوبارہ بچہ بن جاتا ہے. یہ تو ریئرسٹ آف دا ریئر کیس ہے. تو یقیناً اگر بچی کو تکلیف ہوئی ہے تو ظلم ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن یہ جو والد صاحب یہی ہے نا نیریٹر اس کے, والد یا والدہ جو بھی ہیں, والد یا والدہ جو بھی ہیں, تو یہ لا کر کھلا سکتے تھے بچی کو. نہیں اس وقت یعنی کہ بچی دیکھ رہی ہے اور یہ کھا رہے ہیں, دادی دادا کھا رہے ہیں, یہ ان کو دے رہا ہوں, بچی کو نہیں دے رہے, بچی سامنے نہ دیں, اسی وقت بچی کو لے جا کر چاکلیٹ دلا دیتے بیٹھ کر. باپ کے ماں کے ڈر کے مارے نہیں اٹھ پا رہے ہیں, نہیں کر پا رہے ہیں, تو یہ ظلم ہی ہوا ایک طرح سے. اس میں معصیت میں اطاعت واجب نہیں ہے والدین, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بیٹھو, آپ اٹھ کے چلے جاتے. یہ عجیب واقعہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلام میں ایسٹرولوجر سے ایسٹرو ٹاک کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال کا جواب دیا جا چکا, پھر بھی آپ دے دیجیے. ایسٹرولوجی تب تک جائز ہے جب تک ایسٹرونومی اس کو سپورٹ کرے. جی, یعنی ایز اے سائنس اگر وہ چیز پروف ہو جائے کہ فار ایگزامپل کہ چاند کی روٹیشن کا آپ کے ہائی ٹائڈ پہ اثر پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو سمندر کنارے نہیں جانا, تب تو آپ ایسٹرولوجر کی بات مان سکتے ہیں کہ بھائی اس وقت جو ہے باڑھ آ جائے گی. بمبئی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں بھرتی, اور ہاں جی تو لہر آئے گی. تو جب تک وہ کسی سائنٹیفک ادارے سے پروون ہے تب تک آپ اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ یہ چونکہ عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں, معصومین علیہ السلام کی احادیث کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. شکریہ. سلام. شادی علیکم السلام. شادی کے 1 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے ہیں, تو اس معاملے میں نکاح صحیح ہے یا فسخ ہو جائے گا؟ نہیں, نکاح صحیح. اگر کسی کو اعتراض ہے تو فسخ ہو جائے گا, اور فسخ ہو جائے گا سے مراد یہ کہ پھر وہ طلاق پڑھوا سکتا ہے. جی, یعنی یہ نہیں ہے کہ فسخ ہو جائے گا. فسخ تب ہوتا ہے جب آپ نے کسی قسم کا دھوکہ دی, تو تر مثال شادی ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ نزدیک آ ہی نہیں سکتے, پھر وہ بغیر کسی طلاق کے فسخ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ جان بوجھ کر اس کے پاس نہیں جا رہے تو پھر اس کو اختیار ہے, یعنی لڑکے کو تو خیر ہمیشہ اختیار رہتا ہے, لڑکی بھی یہ والا پوائنٹ لے جا کر دے دے تو کوئی بھی انسان اس کا طلاق پڑھ دے گا, کوئی مسئلہ نہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں جو اسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تشریف لائے, جوابات دیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.